السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ مریم کا رکوع نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر۔ پیغمبروں کا ذکر چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ، یہودی اور عیسائی یہ سمجھ لیں کہ دیکھو پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے جس کو تم فالو کر رہے ہو۔ مشرکین مکہ بتوں کو بنا کے ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ ان بتوں کی تم عبادت کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، عبادت کرنی ہو تو اس اللہ کی عبادت کرو۔ ایسے ہی عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ یہودی طرح طرح کی باتوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے اور پیغمبروں کا ذکر فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو پیغمبر اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ہاں اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر بھی اللہ کی خدائی میں شامل نہیں ہوتے۔ پھر یہ جو چیزیں تم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں ان کا تو پیغمبروں کی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیے شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا، میں بھول گیا تھا شاید پچھلے مہینے بھی اور اس مہینے بھی، کہ 1 تاریخ سے لے کے 5 تاریخ تک جو میں اماؤنٹ آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، کیونکہ ایک تو قرآن مجید کی تعلیم جو آپ آن لائن سیکھ رہے ہیں اور ایک قرآن مجید کی تعلیم جو آف لائن ہوتی ہے، بڑوں کی، بچوں کی، پورے ایک مسجد کا نظام، مسجد کے جو بھی خرچے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس پہ جو اماؤنٹ خرچ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہی پورا کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ مسجد کی کمیٹی آپ لوگ ہیں، تو جتنا ہو سکے آپ لوگ اس بارکوڈ پر تعاون کیجئے اگر آپ کو اس چینل سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں تو تمام پیغمبروں کی تعلیمات کیا تھیں؟ یہی تعلیمات تھیں جو آخری پیغمبر جن کے بارے میں بتا رہے ہیں، توحید، کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ لیکن تم نے کیا کر کے رکھا ہوا ہے؟ اس کو بھی خدائی میں شریک مان لیا، اس کو بھی خدائی میں شریک مان لیا، طرح طرح کے عقیدے تم نے گڑھ لیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرْ، اور ذکر کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں، موسیٰ علیہ السلام کا۔ انہو، موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ کانا، تھے، مخلصاً، اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے بندے، وکان رسولاً، وہ رسول تھے، نبیہ، اور اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے طور کی داہنی طرف سے آواز دی اور راز کی باتیں کہنے کے لیے نزدیک بلایا۔ کوہ طور کا واقعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر فرما دیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو آواز دی، من جانب الطور، طور پہاڑ کی جانب سے، ایمنی، داہنی طرف سے، وقربناہ، اور ہم نے ان کو بلایا، نجیہ، راز کی بات کہنے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ کو ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا فرمایا تاکہ وہ رسالت کے کام میں ان کی مدد کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ کون تھے؟ حضرت ہارون، کزن تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا۔ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے دیا، لہو، ان کو، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، کس کو دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، اخاہو، ان کے بھائی ہارون، اور کیا بنا کر دیے؟ نبیہ، نبی بنا کر عطا فرمائے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے کہ نبی کو کوئی الگ سے شریعت نہیں ملتی ہے، بلکہ پچھلے پیغمبر کی جو شریعت اور تعلیمات ہوتی ہیں انہی کو آگے بڑھانے کی وہ مشن لے کے آگے چلتے ہیں۔ اور رسول کن کو کہتے ہیں؟ جن کو نئی شریعت، نئی کتاب ان کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون دیے،
تاکہ وہ ان کی رسالت کے کام میں مدد کریں. ٹھیک ہے, دیکھیے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, کہ وہ وعدے کے بڑے پکے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تمام دیکھیں یہودیوں کے پیغمبر, عیسائیوں کے, اور بڑے بڑے پیغمبر جن کو یہ عیسائی بھی مانتے تھے, یہودی بھی مانتے, مشرکین مکہ بھی مانتے تھے, سب کا ذکر ہو رہا ہے. اور سب کا ذکر فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تعلیمات دے رہا ہے کہ دیکھو اللہ کو ایک مانو. پیغمبر کوئی کتنا ہی بڑا ہو لیکن وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے, اور جو اللہ کی طرف سے ان کو ملتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو وہ پہنچاتے ہیں. وَاذْكُرْ, اور تذکرہ کیجئے, فی الکتاب, کتاب میں, اسماعیل علیہ السلام کا. انہو, بے شک وہ, کانا تھے, صادق الوعدی, وعدے کے بڑے پکے تھے. تو پیغمبر کی ایک بڑی اچھی صفت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ وعدے کے پکے ہوتے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو وعدے کے بڑے پکے تھے, کیونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, کہ ابا جان آپ بالکل بے فکر ہو جائیے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور وہ اپنے اس وعدے پر ڈٹے رہے, صبر کرنے والے تھے. تو پیغمبر کی ایک بڑی اچھی صفت ہوتی ہے کہ وہ وعدے کے پکے ہوتے ہیں. تو ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ وعدے کے پکے ہوں. آج کل ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم وعدہ خلافی بہت کرتے ہیں, بول کچھ اور رہے ہیں, کر کچھ اور رہے ہیں, ٹائم دے رہے ہیں اور اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے ہمارا. وعدے کے پکے نہیں ہیں, کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا, ترسوں دے دوں گا, یہ کل ہی نہیں آتی کبھی. وَاذْكُرْ, تو آپ ذکر کیجئے, فی الکتاب, کتاب میں, اسماعیل کا. انہو, بے شک وہ, کانا تھے, صادق الوعدی, وعدے کے سچے تھے, وکانا, اور تھے, رسول النبی, اللہ کے بھیجے ہوئے کون تھے؟ پیغمبر تھے. اچھا, حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں بھائی تھے, لیکن اسماعیل علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑا ہوا ہے, کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول تھے, حضرت اسحاق علیہ السلام صرف نبی تھے. ٹھیک ہے, اور رسول اور نبی میں رسول کا مقام بڑا ہوتا ہے, کیونکہ رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نئی شریعت, نئی کتاب عطا فرماتے ہیں, اور نبی جو ہوتے ہیں ان کو نئی شریعت, نئی کتاب نہیں ملتی, بلکہ پہلے جو کتاب تھی پیغمبر کی, اسی کی دعوت آگے وہ بڑھاتے ہیں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور اپنے پروردگار کے نزدیک بڑے پسندیدہ شخص تھے. تو جو شخص اللہ کا مقرب بندہ ہو, اس کو چاہیے, اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہے, تو پیغمبروں کا کام کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی دین کی باتوں کا حکم دیں. وکان, اور وہ, یامر, حکم دیتے تھے, اہلہ, اپنے گھر والوں کو, بالصلاۃ, نماز کا, والزکاۃ, اور زکوٰۃ کا. وکان, اور وہ تھے, عند ربی, اپنے پروردگار کے نزدیک, مرضیہ, پسندیدہ شخص تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, اور کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کیجیے, حضرت ادریس علیہ السلام. انہو کان صدیقا نبیا, وہ بھی بہت سچے انسان اور پیغمبر تھے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام کے بعد کون آئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کون آئے؟ حضرت نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے, تو یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَاذْكُرْ, اور ذکر کیجئے, فی الکتاب, کتاب میں, ادریس علیہ السلام کا. انہو, وہ تھے, کانا, تھے وہ کون؟ صدیقاً, وہ بہت سچے انسان تھے, نبی اور پیغمبر تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ہم نے ان کو بلند رتبہ عطا کیا تھا. وَرَفَعْنَاهُ, ہم نے ان کو مکاناً علیہ, بلند مرتبہ عطا کیا تھا. حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ پیغمبر تھے جنہوں نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا بنایا. اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ چمڑے وغیرہ کے ایسے ہی بغیر سلے کپڑے بنا لیا کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑے کو سینے کا فن سکھایا لوگوں کو. اسی طرح سے علم نجوم, ستاروں کو دیکھ کر راستے پتہ کرنا, ستاروں کے ذریعے, آج بھی آپ دیکھیں ستاروں کے ذریعے ہی تمام بہت ساری چیزیں چلتی ہیں, فلائٹ وغیرہ یہ سب. تو اس زمانے میں, آج تو گوگل میپ ہے, اس زمانے میں گوگل میپ کیا تھا؟ ستارے ہی تھے. اسی طرح سے علم حساب, کہ 1 1 2 ہوتے ہیں, 2 2 4 ہوتے ہیں,
یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا جو آدم کی نسل سے اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، نیز ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے ہیں، وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان کی نسل سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی اور منتخب کر لیا۔ اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پر خدائے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ تو پیغمبر خود اللہ کے بندے ہوا کرتے تھے، وہ خدائی میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ ان کا حال خود یہ تھا، جن پیغمبروں کو تم مانتے ہو، جن پیغمبروں سے تم محبت کے دعوے کرتے ہو، ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اور تمہارا حال کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، انعم اللہ، کہ اللہ نے انعام کیا ہے، علیہم، جن پر، من النبیین، یعنی نبی، من ذریۃ آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کون کون ہو گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، ہے نا؟ اچھا جی، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے کون ہوئے؟ حضرت آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کون ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ پھر آگے جو پیغمبر آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یہ جب پانی کا عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اور اس میں جو لوگ سوار ہوئے، تو پھر وہ ان سے پھر ایک دوبارہ سے دنیا آباد ہوئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر کون آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ چلیے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمِمَّن، اور ان لوگوں میں سے، حملنا، جن کو ہم نے سوار کیا، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، وَمِن ذُرِّيَّتِ، اور ان کی اولاد میں سے، کن کی اولاد میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وَإِسْرَائِيل، اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد کون آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کون آئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام پیغمبروں کو ذکر فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے وَمِمَّن، اور ان لوگوں میں سے، ہدینا، جن کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو چن لیا۔ اذا، اور ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ اذا، جب، تتلا علیہم، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، آیات الرحمن، رحمان کی آیتیں، خرو، تو یہ گر جاتے ہیں، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا، اور روتے ہوئے۔ تو ان کا حال یہ ہے۔ تو یہ پیغمبر جو ہوتے ہیں اللہ کے بندے ہوتے ہیں، تو جب ان کا حال یہ ہے، جب اللہ نے ان کو اپنی خدائی میں شریک نہیں ٹھہرایا، تو پھر یہ جو تم نے بت وغیرہ بنا کے رکھے ہوں، ان کا حال کیا ہوگا؟ تو سوچو ذرا، سمجھو۔ دیکھیے، تو قرآن مجید کی جب تلاوت ہو، یہ سجدے کی آیت ہے، جب سجدے کی آیت آپ تلاوت کریں یا سجدے کی آیت کی تلاوت سن لیں تو آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اچھا، آن لائن جو یہ ہوتا ہے، تو جیسے میری یہ ریکارڈنگ ویڈیو ہے، تو ریکارڈنگ ویڈیو پر سجدے کی تلاوت، سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی کر لے تو زیادہ اچھا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے اگر یہ آیت سنی تو آپ ایک سجدہ کر لو، وہ زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور قرآن مجید سن کر رونا آنا چاہیے، اللہ کی آیتیں سن کر ایک ایمان والے کی ایمان کی نشانی ہونا چاہیے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں جب وہ اللہ کا کلام سنیں۔ میرے خیال میں ہم لوگ تو اب اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہو تو کبھی آنسو نہیں آتے۔ ہاں، بوجھ ضرور پڑتا ہے کہ یار جلدی سے تراویح پوری ہوں، کیونکہ ایک سال میں ایک مرتبہ رمضان ہی آتا ہے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں نماز کے اندر۔ تو
ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں. صحابہ اکرام تو اللہ کا کلام سن کر روتے تھے. دیکھیے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. پھر ان کے بعد ان کی جگہ کچھ ناخلف لوگ آ گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے، تو وہ جلد گمراہی کی سزا پائیں گے. اب پیغمبروں کی تعلیمات تو یہ تھی. پیغمبروں کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، پیغمبروں کی نافرمانیاں کی، ہے نا. جیسے کہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا ہے تو مشرکین مکہ کا حال دیکھو، یہودیوں کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو. انہوں نے کیا کیا؟ نماز کو ضائع کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کو ہی سب کچھ بنا لیا. تو اب ان کا انجام کیا ہوگا کہ یہ جلد ہی سزا پائیں گے. فخلف، تو مخالفت کی من بعدہم، اس کے بعد، خلفن، بعد والے کچھ لوگوں نے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، شہوات، نفسانی خواہشات کی. فسوف، تو ان قریب، یلقون، یہ لوگ ملاقات کریں گے، غیا، سزا سے، یعنی یہ لوگ اب جلد ہی اپنی سزا پائیں گے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے، کہ وہ جنت میں جائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. ہاں، جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنے گناہوں سے انہوں نے توبہ کر کے سچی راہ کو اختیار کر لیا، پیغمبر کی بات کو مانا، آخری پیغمبر پر ایمان لے آئے، آخری کتاب پر ایمان لے آئے، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. الا، سوائے ان لوگوں کے، من تاب، جنہوں نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، یدخلون الجنہ، جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئا، کچھ بھی. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یعنی ایسے باغات میں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جس کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے. یقیناً اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. انہ کان وعدہ مأتیا، یقیناً اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. وہ باغات، وہ جنت کیسی ہوگی؟ کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہے، نہ کوئی امیجن کر سکتا ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا آرٹسٹ، بڑے سے بڑی AI مشین بھی اس کا ایک خاکہ نہیں بنا سکتی، اس کو پیش نہیں کر سکتی ویڈیو اور پوسٹر کے ذریعے. جناتی، ایسی جنت، عدن التی، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، التی، جس کا وعد الرحمن نے وعدہ کیا ہے، عبادہ، اپنے بندوں سے، بالغیب، غائبانہ، غیب کی چیزوں پر ایمان لانا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، ان پر ہم ایمان لے کے آتے ہیں. تو اللہ نے جن کا اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے. انہ کان، بے شک وعدہ، اللہ کا وعدہ، ماتیہ، پورا ہو کر رہے گا. لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں وہ سلام کے سوا کوئی فضول بات نہیں سنیں گے. دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے ہم کبھی کسی کی زبان سے کچھ نکل گیا، غلط بات دل پہ لگ گئی، اب افسوس ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، کسی نے گالی بک دی، کسی نے بدتمیزی کر دی، وہ ہوتا رہتا ہے نا. لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ صرف سلامتی ہی کی باتیں ہوں گی، یعنی اچھی باتیں ہوں گی، بری باتیں وہاں ہوں گی نہیں. لا یسمعون فیہا، وہاں لوگ نہیں سنیں گے، کیا نہیں سنیں گے؟ لغون، کوئی بھی فضول بات، الا سلاما، سوائے سلامتی کے، یعنی اچھی باتیں ہوں گی وہاں. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں صبح شام ان کو ان کی روزی ملتی رہے گی. صبح شام کھانے پینے کو ملے گا. جنت میں تو صبح شام نہیں ہوگی، یہ تو دنیا میں ہے، لیکن وہاں ایک نورانی ماحول ہوگا. لیکن صبح شام کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں نا، ہم کیسے سمجھیں گے؟ جیسے کسی کو ہم ہر وقت یاد کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی صاحب صبح شام بس میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ صبح ہوتی ہے تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں پھر شام میں یاد کرتا ہوں. مطلب یہ بتانا ہوتا ہے کہ صبح شام ہر وقت میں تمہاری یاد میں رہتا ہوں. ایسے ہی وَلَهُمْ، ان کو صبح شام رزق ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو من کرے گا وہ کھانے کو ملے گا، جتنا من کرے گا، جتنا من چاہے گا وہ کھائے گا جنتی. وَلَهُمْ، ان کو دیا جائے گا، رزقہم، ان کا رزق، فیہا، جنت میں، بُکْرَةً وَعَشِیًّا، صبح اور شام. آگے دیکھیے، تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِیًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو مالک بنائیں گے جو نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے. یہ جنت کس کو ملے گی؟ جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے.
تلک یہ جنت، جنت وہ ہے، التی جس کا نورث ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، کن بندوں کو، من جو کان تقیہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے، وما نتنزل الا بامر ربک، اور اے رسول ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم ہی سے اترتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی جلدی آیا کریں اللہ کا حکم لے کر، اور ایسے ہی جب کبھی ڈیلے ہو جاتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور ناغہ ہو جاتی تھی، کبھی کبھی 6 دن کی، 1 ہفتے کی، 10 دن کی، تو مشرکین مکہ مذاق بھی اڑاتے تھے کہ لو ان کا فرشتہ آنا بند ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی تم جلدی آ جایا کرو، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو فرشتہ آتا ہے نا، یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے نا۔ اور آپ علیہ السلام کے سچے پیغمبر ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کوئی بھی آدمی جو من گھڑنت کچھ کام کرتا ہے تو وہ اپنی انسلٹ ہونے والا کوئی کام نہیں کرتا، اس کو اپنی گدی پیاری ہوتی ہے، وہ اپنی عزت پر ایک حرف نہیں آنے دیتا، ہے نا۔ لیکن آپ علیہ السلام کے بارے میں باتیں بننے لگتی تھیں، لیکن حضور علیہ السلام بالکل کلیئر بتاتے اب پیغمبر نہیں آ رہا ہے۔ اگر کوئی نعوذ باللہ جھوٹا نبی ہو تو وہ تو اپنی انسلٹ والا کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن حضور کو تبھی کہا جاتا تھا کہ وہ صادق ہیں، امین ہیں، کیونکہ حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وما نتنزل، اور پیغمبر ہم نہیں اترتے ہیں، الا مگر بامر ربک اپنے پروردگار کے حکم سے، یعنی ہم جو آتے ہیں نا تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، جب اللہ ہمیں آرڈر دیتے تو ہم آتے ہیں۔ لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب اللہ ہی کا ہے، اور آپ کے پروردگار بھولنے والے نہیں ہیں۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کے پروردگار بھولنے والے نہیں ہیں۔ لہو، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ بین ایدینا ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو کچھ اس کے درمیان میں، یعنی سب کچھ اللہ کو معلوم ہے اور سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ وما کان اور نہیں ہے، ربک آپ کا پروردگار نسیہ بھولنے والا، یعنی اللہ بھولتا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کے رب وہی ہیں، لہٰذا انہی کی عبادت کیا کرو اور ان کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ هل تعلم له سمیا، ان کے ہم پایا کیا کوئی اور ذات تمہارے علم میں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے رب السماواتی، اچھا پیغمبر کو جب خطاب ہوتا ہے تو پیغمبر کے واسطے سے پوری دنیا کے انسانوں کو ہوتا ہے۔ رب السماواتی، آسمان کا رب کون ہے اور زمین کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ رب السماواتی، آسمانوں کا رب، والارض اور زمین کا رب، وما بینہما اور جو کچھ ان آسمان اور زمین کے درمیان ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ فاعبدہ، تو اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اب یہ کہا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب پیغمبر یہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان اور ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، تو عبادت بھی تو اس کی جائے گی۔ واصطبر، اور اپنے آپ کو جماؤ، لعبادتی، اللہ کی عبادت پر، اللہ ہی کی عبادت پر اپنے آپ کو جماؤ۔ هل تعلم له سمیا، کیا تم جانتے ہو لہو اللہ کے لیے سمیا کوئی اللہ کے ہم پایا، یعنی کوئی اللہ کے جیسا تم جانتے ہو کسی کو کہ کوئی اللہ کے جیسا ہو؟ مشرکین مکہ اور تمام اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ارے تو بتاؤ کوئی ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے جیسا؟ نہیں ہے نا، تو اللہ کی عبادت کرو۔ حل تعلم، تو کیا تم جانتے ہو لہو اللہ کے لیے سمیا، اللہ کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے نا، تو عبادت بھی کس کی کرنا چاہیے؟ اللہ کی کرنا چاہیے۔ تو آج کے رکوع میں یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما دے، قرآن کو سننے کی، قرآن کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرما دے۔ مجھے امید ہے آج کا رکوع اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔